اور بات کرتے ہیں اب آنے والی اے پی سی کی۔ جیسے جیسے اے پی سی کی تاریخ نزدیک آتی جا رہی ہے، ملک میں سیاست میں ہلچل بڑھتی جا رہی ہے۔ بالکل شفاعت، اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کافی زیادہ متحرک نظر آ رہی ہیں، اور اس بارے میں اے پی سی کی اس بار تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اے پی سی کی میزبانی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، لیکن جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بھی خاصے سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے مسلم وقاف کے سربراہ چودھری شجاعت سے ملاقات کی اور کہا کہ موجودہ حکومت کے باعث نہ خواتین محفوظ ہیں نہ ہی یہ ملک محفوظ ہے، اور مہنگائی نے عوام کو شدید پریشان کر دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا اس ملاقات میں، آپ کو سنواتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی ترجمان حافظ حسین احمد کا کہنا ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس سے پہلے نواز شریف کو واپس آنا ہوگا۔ بالکل جی، اپوزیشن جماعتوں نے میثاق جمہوریت کے بجائے اب میثاق مفاہمیت کو اہمیت دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہوگا۔ متحدہ اپوزیشن کے لیے اے پی سی آخری موقع ہو سکتا ہے جو ٹیلی فون یا خط کے ذریعے سے ممکن نہیں ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء اسلام جے یو آئی کے مرکزی رہنما حافظ حسین احمد صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ حافظ صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ حافظ صاحب، آپ حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک اور اپوزیشن کی کل جماعتی کانفرنس سے پہلے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیوں سمجھتے ہیں آپ کہ ان کو وطن واپس آنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس سے پہلے، اس تمام صورتحال سے پہلے؟ سن 18 کے الیکشن کے بعد مسلسل ایک سال تک عموماً اور آزادی مارچ کے بعد خصوصاً یہ 2 سالوں میں اپوزیشن کے حوالے سے جو صورتحال سامنے آئی ہے اس میں 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب جب صحت کے حوالے سے جیل سے باہر نکلے تھے تو انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں جس انداز میں تحریک چلانے کے لیے انہیں آمادہ کرنے کی بات کی، اور اس کے بعد صورتحال ہم سمجھے کہ سنبھل گئی ہے، لیکن فیصلے کچھ اس انداز میں سامنے نہیں آ سکے۔ پھر اپنے داماد کیپٹن صفدر صاحب کے ذریعے انہوں نے خط بھیجا، اس میں بھی وہ انڈیا اور اسی قسم کی بات تھی۔ اس کے علاوہ کئی بار انہوں نے ٹیلی فون پر اور خود پچھلے دنوں میں بیماری کے باوجود آدھا گھنٹے سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے گفتگو کی، اور اس میں بھی واضح طور پر یہ بات کی، اور جتنے بھی ان کی جانب سے خصوصی ایلچی وغیرہ ملے ہیں ہمیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نواز شریف صاحب کا یہی پیغام دیا ہے کہ وہ بالکل کشتیاں جلا کے میدان میں نکلیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں بھرپور انداز میں۔ لیکن دوسری جانب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اس سے ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی ہے جسے ہم عدم اعتماد تو نہیں کہتے ہیں، لیکن اس سے یقیناً چھوٹی جماعتوں نے الگ مل کر اپنی مشاورت کی تاکہ اس بارے میں سوچا جا سکے۔ اب خدا کر کے ایک بار پھر جناب عرفان صدیقی صاحب کو بھیجا گیا اور یہ یقین دہانی کرائی گئی، لیکن حالات کا جو تناظر ہے اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بعض جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی اور جناب مسلم لیگ نون کے رفقا وہ اس انداز میں تحریک کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ کسی تیسرے چوتھے آپشن کے حوالے سے سوچ رہے ہیں۔ اب وہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب تک علاج اپنا مکمل نہیں کراتے وہ واپس نہیں آئیں گے، تو آپ کی جماعت اگر مثال کرو واپس نہیں آتے تو کیا عمل ہوگا آپ کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں گے جو بات میں نے کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے۔ اگر آپ اس میں بین السطور میں آپ دیکھیں گے تو میں نے یہی 3 باتیں کی کہ مسلم لیگ کا اتحاد، بلکہ میں نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا کہ خود مشرف خاندان کے اندر اتحاد و یکجہتی، اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ کے اندر ہم آہنگی، تاکہ اس میں ٹوٹ پھوٹ کے حوالے سے جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں
یا جو ریشہ دوانیاں کی جا رہی ہیں یا جس انداز میں نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا اس کا بھی ازالہ ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اگر خدا نخواستہ اے پی سی کے حوالے سے کوئی مثبت فیصلے سامنے نہیں آئیں گے یا متفقہ فیصلے سامنے نہیں آئیں گے تو یقیناً پھر شیخ رشید کی گفتگو کے حوالے سے یقیناً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر وہ تمام باتیں 100% صحیح نہیں ہوں گی یقیناً ان کا کچھ حصہ تو قوم کے سامنے گا۔ صحیح، بہت شکریہ جی۔ حافظ حسین مسام ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے باخبر سویرا میں وقت دیا۔